60,000 قرآن کریم 24 گھنٹے میں پورا کرتے. جب حضرت علی نے کہا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا, کہا ہم نہیں سمجھ سکتے, آپ کوفہ کے امیر ہے, لوگوں کا فیصلہ کرتے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کا کھانا ہے, آپ کا پینا ہے, آپ کے اتنے سارے کام ہیں. میرے دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میں کا کوئی آدمی میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارے. میرے دوستو, آج بھی لکھا ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت عارف شارانی رحمت اللہ علیہ, وہ آئے اور 24 گھنٹے رہے. فرماتے قسم اللہ کی حضرت علی سب کام بھی کرتے رہے, 24 گھنٹے گزرے, اس سے پہلے 60,000 قرآن ختم ہو چکے تھے. اور سننا میرے دوستو, جب 60,000 قرآن ختم ہو گئے تو عارف شارانی بے ہوش ہو گئے. کہا مولا علی, حضرت علی, یہ کیا معاملہ, 60,000 قرآن آپ نے ختم کیے. حضرت علی نے کہا چل میرے ساتھ چل. کہا میرے گھوڑے کو لاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھوڑا لائے, گھوڑے کے اوپر زین رکھی. آپ نے عارف شارانی جو آئے تھے قوم کی طرف سے, کہا دیکھ میرا ایک پاؤں ایک پالان میں ہوگا اور دوسرا پاؤں دوسرے پالان میں ہوگا, اس سے پہلے میرا ایک قرآن ختم ہو جائے گا. میرے دوستو, یہ حضرت علی کتنی محنت سے قرآن کو سیکھا ہوگا نا. اور میرے دوستو, حضرت علی کا علم تو بہت تھا. کہو حضرت علی کا علم. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا علم ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا کہ حضرت ابو بکر کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا, کہتے مجھ سے مت پوچھو, علی سے پوچھو. عمر کہتے علی سے پوچھو. عثمان کہتے علی سے پوچھو. اور نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, ہمارے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے. میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ حضرت علی کا علم. میں آپ کو لا رہا ہوں میرے دوستو حضرت علی کا علم, لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم. ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو, ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا, اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے, نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے, کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا, کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی, 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا, وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا, وہ کانپنے لگا. وہیں سے کانپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کانپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا.
اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اب میرے دوستو بتاؤ, بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ یہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے, سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے بھائی, باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا. دو چار آدمی سلام کریں گے, جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی ہے؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں, وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشی عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور او مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی, بھاگو. اچانک آواز آئی, بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو, کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی, ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گنا بہت عجیب و غریب بات ہے, میں بتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اور آپ کا رعب, اور ایک سنہ, سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, کہا جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھئی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھئی سننا, ایک بوڑھے میاں
खड़े हो। और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया मेरे दोस्तों। बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रज़ी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते हैं, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हज़रत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हज़रत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हज़रत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हज़रत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना, ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं, खा लेता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता? कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हज़रत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हज़रत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, छठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला, तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे, आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हज़रत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हज़रत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हज़रत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियाँ ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हज़रत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है, कहो ना मेरे दोस्तों। हज़रत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा, तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता, अली ने कहा मैं भी खाता।
اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا میں بھی کھاتا. کہا ہاں. مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو گھر میں؟ زندہ آتی ہے. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں؟ حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر. میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟
سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستوں بہت پیاری بات پر آنا ہے, سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستوں محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں ہے. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا, یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا. اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بولو نا شہید ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم حسینی ہے یا نہیں. میرے دوستو چیخنے چلانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. ارے بولو نا, چیخنے چلانے سے کوئی حسینی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا میرے دوستو یہ چیخنا چلانا ماتم کرنا, یہ میرے دوستو بہت غلط کام ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے زور سے بولو نا. اس لیے کہ ماتم کس پر ہوتا؟ زور سے بولو, ماتم کس پر ہوتا؟ رونا چیخنا چلانا کس پر ہوتا؟ سینہ پٹکنا کس پر ہوتا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین مردہ ہے وہ ماتم کرے, وہ ان کا معامل ہے. ہم ماتم نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو کہیں گے حسین زندہ تھا, زندہ ہے, اور قیامت تک زندہ انشاءاللہ, اور ہم حسینی بنیں گے انشاءاللہ. چلو ایک بات بتاؤ, کون کون حسینی بننا چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. مجھے لگتا ہے پورا احمد آباد حسینی بنے گا انشاءاللہ. اس لیے آج فیصلہ کر کے ہی اٹھے کون حسینی اور کون حسینی. ہاں, اس لیے کہ صرف حسینی ٹیم بنا لینے سے حسینی نہیں بنتا, حسینی کمپنی بنانے سے حسینی نہیں بنتا, اپنی ہوٹل کا نام اپنی دکان کا نام حسینی رکھنے سے حسینی نہیں بنتا. حسینی بننے کے لیے کیا کرنا اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو آپ برابر اپنے دل و دماغ کو برابر صحیح کرو. میرے پیارے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے, اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں, باقی 24 جنوری کو ہم بتائیں گے. لیکن اتنا سمجھنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام.
یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے, حضرت عباس, انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھئی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں, اس لیے بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے, کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں, میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ, اس لیے جمعہ کی رات تھی, اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی, کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی, بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک, مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے, وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستو لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے, کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا, آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا, ساتھ میں کہا حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. حضرت غرید
نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے۔ حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا، یہاں کا ایک وہاں کے سب، یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید۔ میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے، حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے، کہو سبحان اللہ۔ اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا، تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا۔ میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی، اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا، کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو۔ میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی، حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا، اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی۔ میرے دوستو وہ علی اکبر چلے، سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا۔ اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا۔ میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا، پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا، آپ خیمے میں واپس آؤ۔ حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے، ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں۔ ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی؟ میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے کہ بچے سے کیا دشمنی، سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا۔ میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا، بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا۔ حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی۔ میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں۔ میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ، اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بچے کے بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے۔ میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے، کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے۔ میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا، ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا، کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، میں میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی۔ حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا؟ حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی، ظہر کی نماز ہوگی۔ حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے، حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ۔ میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی، بالکل پرانی چادر لائی گئی، حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگو تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو، ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی، حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا، کہا لوگو یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے، اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا، ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگو یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ۔
میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمۃ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا, سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا, اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں, تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے, کیا کہا, اے لوگوں ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسہ آگے آ چکا, اب پیچھے نہیں جائے گا, مقابلہ ہوگا. لیکن آپ لوگ بھی اثر پڑھ لو اور مجھے بھی اثر. کیا آواز آئی سامنے سے, پڑھ لو اثر پڑھ لو, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. بولو بولو, سامنے سے کیا آواز آئی, نماز پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں. بولو بولو, نماز پڑھ لو ہم کو ضرورت. معلوم ہوا نماز پڑھنے والا حسینی ہے, اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ حسین کا دشمن ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سامنے والوں نے صاف کہا, پڑھ لو نماز پڑھ لو, پڑھو تم تمہارے خدا کے سامنے نماز پڑھو, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. میں بھاؤ نہ کر کے ان لوگوں کو پوچھتا ہوں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی. کون ہے وہ؟ نہیں ضرورت ہے نا, تم کو فجر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. کہاں بھوکا کہاں سلاتا اللہ کہاں پیاسا تڑپاتا ہے. ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ تو پہلا نتیجہ ہے کہ محبت کرنے والا نمازی ہے, اور جو محبت نہیں کرتا وہ اپوزیشن میں کہتا مجھ کو نماز کی ضرورت. یہاں کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے فجر 15 دن سے نہیں پڑھی ہوگی؟ وہ کون سی ٹیم میں رکھے ہوئے؟ ارے بولو نا, آپ بولو نا, ادھر رکھے کہ ادھر رکھے؟ آپ نے ہاتھ تو اتنے اوپر کیے کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا, لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو آپ حسینی ہو. اب تو سننا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, قفو, رک جاؤ, عصر کی نماز, اصلی صلاۃ العصری, میں عصر کی نماز پڑھوں گا, آپ بھی پڑھو. انہوں نے کہا تم پڑھو, ہم کو ضرورت. حضرت حسین نے کیا فرمایا, پڑھوں گا, پانی دے دو نا, وضو کر لو, پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے, پانی بھی نہیں دیں گے. لیکن حضرت حسین نے عصر کی نماز چھوڑی. بولو چھوڑی. کیا کیا؟ فوراً تیمم. بھائی پانی نہ ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ حضرت حسین نے تیمم کیا, اور الحمدللہ حضرت حسین وہ حسین ہے جنہوں نے نبی کا حق ادا کیا, فاطمہ کا حق ادا کیا, علی شیر خدا کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سارے کے سارے سناٹے میں کھڑے, اور آپس میں کیا کہتے ہیں, یہی موقع ہے, مار لو, ورنہ یہ نماز کے بعد جو پاور میں آئیں گے تو سب کے چھکے چھڑا دیں گے. کہا یہی موقع ہے, مارو. اب مشورہ ہو رہا. میرے پیارو, حضرت حسین رکوع میں گئے, اللہ اکبر. پھر حضرت حسین سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور جب سجدے میں گئے, اللہ اکبر, حضرت حسین سجدے میں گئے. 3 بدبخت, کتنے میں نام بھی بتاؤں گا, کتنے 3 بدبخت آگے آئے, 3 آئے, جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا, اتنا نالائق کمینہ, کیا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا, اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا دیا. میرے پیاروں بتاؤ, نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ ہاں, نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ
छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे। वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़कर हजरत हुसैन को यूं आगे किया और उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से हजरत हुसैन के दोनों हाथों को काट दिया। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के नमाज में जब सजदे से उठे, दोनों हाथ कटे, हजरत हुसैन तड़प रहे थे। एक दूसरा बदबख्त आया जिसका नाम है सिनान। क्या नाम है? सिनान। वो आया, उसके हाथ में लोहा था, लोहे की सलाख। अरे हजरत हुसैन तो पहले ही से तीर खाए हुए थे, पहले ही से तलवार खाए हुए थे, आपका बदन तो छल्ली हो गया था। वो सिनान आया और लोहे की सलाख लेकर हजरत हुसैन के सीने पर मार दिया। ऐसा मारा कि लोहे की सलाख अंदर चली गई। मेरे दोस्तों सुनना, तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम शमुर। जिसका नाम क्या? शमुर। वो आया, हाथ में तलवार है, हजरत हुसैन के गर्दन को काटा और तलवार की नोक पर उसको खड़ा किया और कहा हम लोग जीत गए। क्या कहा? हम लोग। मेरे प्यारो, पीछे हजरत हुसैन का लश्कर था ना, ज़ैनुल आबिदीन। बोलो कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आवाज आई, ओ बदबख्तो, तुम जीते नहीं हो, हारे हो। हमारे हुसैन, हमारे अब्बा हुसैन जिंदा थे तब भी गर्दन ऊपर थी, आज शहीद हो गए फिर भी गर्दन तो ऊपर ही नजर आ रही है, तलवार की नोक पर ऊपर ही तो नजर आ रही है ना। मेरे प्यारो, मुझे कहने दो, अब बुरा नहीं मानना। हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरआ, सिनान, शमुर। जुरआ वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक। बोलो कौन था? बदबख्त जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई। कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम, ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो रात, वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं, हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा? अरे मेरे प्यारो, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम, कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया, सिनान पर अज़ाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन की गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ न हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे? मेरे प्यारों जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरआ, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला। लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में, बोलो दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार
تلوار کی نوک پر اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا, اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا. صحیح بات, غلط بات؟ صحیح. اب میرے دوستوں, آخری سوال سب لوگوں کو دے رہا ہوں, آئندہ کبھی بیان میں آؤ نہ آؤ, میرے یہ سوال کو جواب کو سوچتے رہنا, ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری سوال, حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے کہ آدمی کوشش کرے گا یا تو دین کے واسطے یا دنیا کے واسطے. چوکھی بات ہے بھائی, میں ترکیسر سے بھاؤ نگر کیوں آیا؟ یہ اتنے لمبے کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آیا؟ اور واپس جاؤں گا, کل واپس کہیں اور جاؤں. کیوں؟ آپ لوگ کام پر کیوں جاتے ہو, آفس میں کیوں جاتے ہو؟ ارے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ارے کوئی پاگل ہے کہ نہیں معلوم کہ گھر سے نکلا کیوں اور آیا کیوں؟ حضرت حسین کیوں گئے؟ دنیا نہ. کیوں؟ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی. ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کتاب اٹھاؤ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں, مکان ہے, باغ ہے, کھیت ہے, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. اچھا, حضرت حسین کو کرسی چاہیے تھی؟ بھائی آدمی کرسی کے لیے بھی دوڑتا ہے. کرسی چاہیے تھی نہ, اللہ کی قسم حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی, کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے, تم جنت کے پھول ہو, تم جنت کی خوشبو ہو, تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کا دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے, دین دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ایک ہی جواب. بولو بولو, کتنے جواب؟ نہیں بولو, اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو مجھے بتانا ہے. کوئی جواب؟ ایک ہی جواب. کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا. ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے, راستے میں روکنے والوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, وہ فرزدق شاعر نے روکا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا, نبی کا نواسا, حق کے واسطے قدم اٹھایا, میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا, اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا, لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ایک ہی وجہ تھی, گناہ کو برداشت نہیں. ساتھ میں بولو, گناہ کو برداشت. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا. سنو بھائی سنو, آخری بات سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. ارے بولو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا, لیکن گناہ کو برداشت. اب میرے دوست اب تو چلو فیصلہ کرو, فیصلہ کرو بھائی, کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا, ہو گیا. جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو میدان کربلا میں حسین لے کر اٹھے تھے, اور جو گناہ کو برداشت کرتا ہے وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو حسین کے اپوزیشن لے کر اٹھے تھے. معاملہ صرف گناہ کا تھا. ارے بولو نا, معاملہ صرف. ارے معاملہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا تھا. یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. ارے یہی چاہتا تھا نا, یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. حضرت حسین نے کہا نہیں, جو شراب پیتا ہو, جو جوا کھیلتا ہو, جو عیاشی کرتا ہو, نبی کا نواسا حق ہاتھ پر بیعت ہو سکتا, گناہ والے ہاتھوں پر نبی کا نواسا بیعت. بس یہ گناہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ, حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ, باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا, کسی نے کہا حسین چلے جاؤ, تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا, اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے, جنوب کے بھی نبی ہے, میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے, میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے, میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے, جناتوں کے بھی نبی ہے, اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں, جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا, نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیاروں, کون حسین سے محبت کرتا ہے؟
کرو کرو ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھے. میرے سوال کا جواب دے. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں؟ الحمدللہ حسینی ہے, اللہ کی قسم حسینی ہے. یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں. اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جن کے گھروں میں ہے, حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا, تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیارو, جن کے چہرے پر داڑھی نہیں, حسینی بولو بولو, حسینی ہے. جن کی پیجامہ اور جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے, حسینی ہے. جن کے گھر میں ٹی وی ہے, حسینی ہے. جن کی بیویوں کے چہرے پر پردہ نہیں, حسینی ہے. السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.